الرحمن الرحیم۔ پچھلی دو نشستوں میں ارادہ عمومی پر تمہیدی گفتگو کی گئی تھی، اور آج انشاءاللہ اس بحث جو ہم نے کی تھی اس کی بنیاد پر جو ہے اس کی مزید تفصیل میں جائیں گے کہ ارادہ عمومی کیا، دو چیزوں یعنی تصور کیا ہے اس کا، اور دوسرا یہ کہ ارادہ عمومی کو کس طرح جانا جا سکتا ہے۔ تو ارادہ عمومی دو چیزیں دیکھیں گے اس دفعہ۔ ایک تو اس کا تصور کیا ہے، یہ پہلی چیز ہے، اس سے کیا معنی لی جاتا ہے، کیا مطلب لیا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ارادہ عمومی کو کیسے جانا جا سکے، اس کا علم کیسے ہوگا، ہمیں کیا ارادہ عمومی کی، تو ظاہر ہے پہلے جاننا پڑے گا کہ تصور کیا ہے، اور تصور کے بعد جو ہے پھر اس کا علم ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ دو بحثیں آج انشاءاللہ کریں گے۔ تو تصور میں جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پچھلی بار کہا، اس میں اہم جو مفکر ہے وہ روسو ہے، اور دوسرا دیدرو ہے، جس کی اصل نے دیدرو نے جو ہے ارادہ عمومی کی تعریف کی، اور پھر روسو نے اس کی تنقید کے ذریعے اس تعریف کو جو ہے وسعت دی اور ایک سیاسی مفہوم دیا اس کو۔ لیکن دیدرو نے جو اپنا تصور جو بنایا تھا وہ خود جو ہے مال برانش کی جو ایک عیسائی مفکر تھا فرانسیسی، وہ یہ تینوں فرانسیسی، تو مال برانش جو ہے اس کا جو دور ہے وہ ان میں سب سے پہلے ہے۔ تو مال برانش گزرا ہے جناب تقریباً 17ویں صدی میں آپ کے، یعنی وہ ڈیکارٹ کا معاصر ہے، ڈیکارٹ سے اس کی خط و کتابت بھی رہی، اس نے ڈیکارٹ سے متاثر بھی ہے، اور ڈیکارٹ کے کلام پہ اس کی کچھ تنقید بھی ہے۔ تو وہ عیسائی مفکر ہے، مطلب یہ ان معنوں میں کہ وہ فلسفی بھی ہے لیکن عیسائی پریسٹ بھی ہے وہ، تو اس لحاظ سے دیدرو سے مختلف ہے، روسو سے مختلف ہے، اور ڈیکارٹ سے بھی مختلف ہے، کیونکہ یہ ان میں سے کوئی بھی یہ تمام جو ہیں ان کا فرانس سے کچھ نہ کچھ، دیدرو اور ڈیکارٹ تو ہیں ہی فرانس سے، اور روسو نے زیادہ تر اپنا جو ہے زندگی جو ہے فرانس میں گزاری، اور اس کے خیالات وہاں جو ہے پن پہ بڑھے، لیکن اس کا اصل تعلق جو ہے جنیوا سے تھا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، اور دیدرو اور روسو جو ہیں یہ 18ویں صدی کے مفکرین ہیں۔ تو ہم جو ہے مال برانش کے اثر سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ مال برانش کا جو فکر، مال برانش نے جو ایک تغیر پیدا کیا وہ ایک اہم ہے، کیونکہ کہ اس کو عیسائی مفکر کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ہے، وہ عیسائی مفکر ہے مال برانش ہے، نکولاس مال برانش۔ اس نے بڑی اہم کتابیں لکھی ہیں، اس کو اتنا پڑھا نہیں جاتا لیکن اس کو زیادہ غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ہے کیتھولک پریسٹ ہے اور فلسفی بھی ہے، جیسے ہمارے مدرسوں کی طرح یعنی کیتھولک مدرسوں میں جو ہے سیمینریز میں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے عیسائی مفکر ہی کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مطلب دیدرو کو جو ہے لوگ کہیں گے یہ سیکولر ہے،
ایون مذہب کے خلاف ہے کہیں گے. اور روسو بھی سیکولر ہے، گو کہ مطلب مذہب سے کے خلاف ہے، سچ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گو کہ مال برانچ جو ہے عیسائی مفکر ہے، لیکن ایک عیسائی ترمیمی اور ترمیمی سے بڑھ کے جدیدیت پسند مفکر ہے. اور یہی جو یہ ترمیمیت پسندی جو ہے، یہی پل فراہم کرتی ہے تاریخی طور پر عیسائیت اور جدیدیت کے درمیان. کچھ لوگ تو جدیدیت کے حق میں دلائل دیتے ہیں بلا واسطہ، لیکن جن لوگوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ ہیں جو بالواسطہ، وہ جو عیسائی تشریح کرتے ہیں جدیدیت کی یا اسلامی تشریح کرتے ہیں جدیدیت کی، کیونکہ معاشرہ ابھی عیسائی تھے تو ان مفکرین کا جو ہے اثر اس لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے. اور معاشرے جو ہیں مکمل سیکولر تشریح کے لیے ابھی تیار نہیں تھے، تو ان کے لیے ایک پل فراہم کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالبراش نے یہ سوچا اور وہ یہ کر رہا تھا. ہو سکتا ہے وہ مطلب وہ اسی کو حق سمجھتا اور وہ اس کو نہ سوچا. تو اس میں انسان کی نیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. نیت آپ کی اچھی اور بری ہو، لیکن یہ کہ اگر آپ غلط افکار پھیلائیں گے تو اس کا جو ہے غلط نتیجہ جو ہے نکلنے کا زیادہ امکان. تو مالبراش نے کیا کیا؟ کیونکہ عیسائی تہذیب میں تمام ارسطو کے درانے کے باوجود، خاص طور پہ لیٹ مڈل ایجز میں، خدا تعالیٰ کے دیکھیں نا دو ارادے ہیں. اس کا تکوینی ارادہ ہے جس کو مطلب ہم ہمارے یہاں کہیں گے کلمات تکوینیہ. وہ اللہ کے جو قوانین ہیں، فطری قوانین جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے. نیچرل لا، یہ اس کے کلمات تکوینی ہے. اور دوسرا اس کا تشریعی ارادہ ہے. تشریعی ارادہ وہ اس کا ارادہ ہے جو اس نے اپنے کلمات تشریعہ کے ذریعے جو ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ یہ میرا ارادہ ہے. تو خدا کے ارادے کو جاننے کے دو طریقے ہیں، ایک تو قوانین فطرت کے ذریعے اور ایک تشریعی ارادے. نہ جب تک عیسائی تہذیب غالب تھی، یہ بات مسلم تھی کہ خدا کا جو تکوینی ارادہ ہے اور اس کا فہم جو ہے وہ تابع ہے اس کے تشریعی ارادے کے. ان معنوں میں کہ تکوینی ارادے کو ہم جو ہے اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، تو اس میں ہماری جو ہے اپنی اور تکوینی ارادے کے مقصد اور کو سمجھنے میں جو ہے وہ ایک ابہام ہے. یعنی اس سے مختلف لوگ مختلف چیزیں سمجھیں، جبکہ تشریعی ارادہ اس کے جو اصل اس کا کلام ہے زبان میں، جس کے ذریعے وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ تورات کے ذریعے اور انجیل کے ذریعے اور زبور کے ذریعے اور قرآن مجید کے ذریعے اپنے ارادے جو ہے ارادہ تشریعی کو کیا وہ چاہتا ہے ہم سے، اپنے بندوں سے، وہ اپنے پیغمبروں کے سے. تو یہ جو ہے اس میں ابہام نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اس لیے بھی بھیجے جاتے ہیں کہ وہ اس کی تشریح تعبیر بھی کریں. اور یہ خدا تعالیٰ کے یعنی انسانی زبانوں میں جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے اپنے کیا چاہتا ہے ہم سے وہ اس کو بیان کرتا ہے، وہ اسے اپنی رحمت سے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ کہ خدا کا کیا ارادہ ہے، اس کے ارادہ تکوینی کو ارادہ تشریح کے تابع رہ کے سمجھنا چاہیے، تاکہ مطلب یہ ہے کہ اس میں ورنہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اگر خدا کے تشریعی ارادے کو نہ مانیں تو اس کے تکوینی ارادے سے لوگ جو ہے بالکل متضاد معنی نکال سکتے ہیں اس سے جو کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے.
کیونکہ فطری قوانین کو سمجھ کے لوگ خدا کے پرستار بھی بن سکتے ہیں، لیکن خدا کے باغی بھی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک ابہام ہے تکوین ارادے کے سمجھنے اور اس کے مقصد کے لیے۔ تو جب تک عیسائی تہذیب غالب تھی، یہ اسلامی تہذیب غالب تھی، ہمیشہ جو ہے تکوینی ارادے کو تشریعی ارادے کے تابع رہ کر سمجھا گیا ہے اور سمجھا جاتا رہا ہے اور سمجھا جاتا رہے گا۔ لیکن یہ جو ترمیمی مفکرین تھے جیسے مال برانچ تھا، گو کہ اس کو وہ عیسائی مفکرین کہتے ہیں، لیکن اس نے ایک ایسا تغیر پیدا کیا جس کے نتیجے میں غیر عیسائی اور غیر مذہبی تہذیب کے غلبے کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ سمجھے نا؟ اور وہ اس طرح اس نے وہ یہ کیا، اس نے کہا پہلے اس نے ایک اہم مفکر ہے جس نے یہ کہا کہ خدا کا جو ارادہ تکوینی ہے اس کو فوقیت حاصل ہے ارادہ تشریف، یعنی قانون فطرت کو فوقیت حاصل ہے انجیل کی اور تورات کی آیات پر یا قرآن کی آیت پر، جیسے سر سید احمد خان نے کہا کہ پھر میں یہی بات کہا کہ خدا کا ارادہ تکوینی جو ہے وہ جو ہے اصل ہے، اور ارادہ تشریع کو ارادہ تکوینی کے تابع ہو کر سمجھنا چاہیے۔ اور یعنی عیسائیت میں تو اس کا کوئی جواز بھی ملتا تھا، کیونکہ مطلب یہ کہ انجیل اور تورات کو وہ محرف کتابیں ہو گئی تھیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ٹھیک تھا، وہ جو مال برانچ نے کہا نا بالکل غلط تھا، لیکن اس کے باوجود کہ انجیل اور تورات میں تحریف تھی، وہ بالکل ایک غلط خیال تھا، کیونکہ انجیل اور تورات جو ہے اللہ کا جو ہے صریح لفظ ہے، صریح وہ اس کے ارادے کا اظہار ہے۔ تو آپ اگر اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں تو اس کو فوقیت دینی پڑے گی۔ اب اس کے جو ارادہ تکوینی ہے اس کے سمجھنے میں جو ہے وہ تو ابہام ہو سکتا ہے، یعنی قانون فطرت کیا ہمیں بتاتا ہے، کیا لاہ عمل دیتا ہے، اس کو اس کے بارے میں جو ہے تو یہ سب سے بڑا تغیر اس نے کیا، اس نے کہا ارادہ تکوینی جو اللہ کا ہے اصل ہے۔ اور اس نے پھر ایک لحاظ سے پہلی بار جو ہے ارادہ عمومی کا تصور پیدا کیا، ارادہ عمومی۔ تو مال برانچ نے کہا ارادہ عمومی جو ہے وہ خدا کا ہی ارادہ ہے، اور ہمارے ارادے کو خدا کے ارادے کو تابع ہونا چاہیے، لیکن خدا کا ارادہ ہمیں معلوم ہوگا اس کے تکوینی ارادے سے، یعنی لاز آف نیچر، یعنی قانون فطرت ہمیں بتائے گا کہ یعنی سائنس ہمیں بتائے گی، معاشیات ہمیں بتائے گی، سائیکالوجی ہمیں بتائے گی، فزکس ہمیں بتائے گی، سوسیالوجی ہمیں بتائے گی کہ خدا کا ارادہ کیا ہے، اور خدا کا ارادہ جو ہے وہی ارادہ عمومی ہے۔ تو مال برانچ نے یہ پل فراہم کیا کہ اس نے ارادہ خدا کو رد کرنے کے بجائے اس کو ایک نئے معنی پہنا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ارادہ خدا جانا چاہتا تھا انجیل اور تورات، اب اس نے نہیں، یہ ارادہ خدا جانا چاہے گا تو انجیل و تورات کو رد نہیں کیا اس نے، لیکن یہ اس نے کہا کہ انجیل و تورات جو ہے یہ اس کے جو تشریح تعبیر لوگ جو ہیں اپنے اس پہ کرتے ہیں، اور قانون فطرت زیادہ واضح ہمیں یہ دیتا ہے کہ ارادہ خدا کیا ہے۔ تو اس کے بعد دیدروں کے لیے یہ آسان ہو گیا کہ وہ ارادہ خدا کے ہی انکار کرتے، اور اس نے دیدروں نے یہ کہا کہ ارادہ عمومی یا جنرل ول جو ہے
یہ خدا کا ارادہ نہیں ہے، یہ ہے انسانیت کا ارادہ. یہ سب سے پہلے اس نے تصور دی. تو ارادہ عمومی جو ہے انسانیت کا ارادہ ہے، جنرل ول آف ہیومینٹی. تو یہ جو ہے انسان پرستی کا ایک طرح سے آغاز ہے کہ اس نے خدا کو رد کر کے اس کی جگہ جو ہے مکمل صریح طور پہ جو ہے انسانیت کو رکھ دیا. اور اس نے جو ہے فرق کیا میرے انفرادی ارادے میں، اجتماعی ارادے میں، اور انسانیت کے مجموعی ارادے میں، اور انسانیت کے بحیثیت نوع انسانی کا جو ارادہ ہے نا، اس کو اس نے کہا جنرل. یہ ہے ارادہ عمومی. اور جو ہمارے انفرادی ارادے کو ہے اس کے تابع ہونا چاہیے، کیونکہ بحیثیت انسان جو چیز مجھ کو الگ کرتی ہے دوسری مخلوقات سے، وہ کہیں عقل ہے. اور وہی جو ہے عقل مجھے جو ہے میری انسانیت کا جو ہے سبب ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ میں حیوانوں کے ساتھ جو ہے اس کو مشترک ہیں میری. تو ارادہ عمومی جو ہے میرا ارادہ نہیں ہے، یا افراد کے مجموعے کا ارادہ نہیں ہے، اور یا سب انسانوں کے مجموعے کا ارادہ بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کا بحیثیت نوع کا ارادہ. اور نوع کا مطلب یہ ہے کہ کیا چیز ہے جو انسان کو دوسری چیزوں سے ممیز اور ممتاز کہتے ہیں، یعنی انسانیت کا جوہر کیا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ جوہر جو ہے عقل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا ارادہ جو ہے وہ چیز ہے جو انسانوں کو اس کی بطور نوع کے، یعنی بطور ایسی مخلوق کے جس کو جو چیز امتیاز کرتی ہے وہ عقل ہے، اس جو نوع کا جو عمومی فائدہ ہے اس کو جو ہے ارادہ عمومی کہتے ہیں. اور اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے تو نوع کا جو فائدہ ہے یہ نوع کی جو سعادت ہے اس کو اس طرح سمجھیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جو ہے کسی حیوان کی کسی خاص نوع کو، جس کو بریڈ کہتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ارتقاء کر، یعنی ایسی گائیں پیدا ہوں جو گائیں ہیں ان کی بہترین نسل ہو. تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمام گائے جو ہیں ان کے فائدے کا سوچا جائے، بلکہ یہ سوچا جائے کہ کس طرح جو ہے مستقبل میں گائیں جو ہیں ان کو اس طرح بریڈ کیا جائے کہ ان کی بہترین نسل پیدا ہو. تو یہ ہے نوع کا فائدہ. تو ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کئی گائے جو ہیں وہ مر مٹ جائیں، ان کا یہ نہیں ان کا، لیکن جو گائیں نئی پیدا ہوں گی وہ ایسی ہوں گی جو صرف جو ہے. تو اسی لحاظ سے وہ جس چیز کی بات کرتا ہے وہ نوع، انسان کے نوع کے، یعنی اسپیسیز کے فائدے اور سعادت کی بات کرتا ہے. اور نوع کا فائدہ اور جو سعادت ہے نوع انسانی کا، وہی عمومی ارادہ ہے. تو دیدرو نے کہا کہ ارادہ عمومی یا جنرل ول انسانیت کے
بطور نو کہ جو ارادہ ہے اور اس کا نام ہے، اور بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ نوع انسانی یعنی کی سعادت، یا جو کہتا ہے ہیپینس، میں اضافہ ہو، اور نوع انسانی جو ہے اس کا ارادہ جو ہے کسی اور چیز کے تابع نہ رہو، نہ خدا کے نہ فطرت کے، بلکہ اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ اس کے ارادے کے جو ہے ہر چیز تابع ہو، اور اس کے ارادے جو ہے زیادہ سے زیادہ پورے ہوں، اور اسی سے پھر جو ہے اس کا سرمایہ داری سے بھی تعلق جڑتا ہے، کیونکہ بعد میں جو مفکرین آئے انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے ارادے کے غلبے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کے وسائل میں اضافہ ہو اور جو اسکیرسٹی ہے وہ ختم ہو، اور اس کا طریقہ جو ہے سرمایہ داری ہے۔ تو یہ دیدرو نے کہا، تو وہ کہتا ہے کہ انسانیت کا جو ارادہ ہے اس کا مقصد جو ہے خیر کل ہے، تمام لوگوں کا بھلا، یعنی انسانیت کے ارادے کے غلبے کے نتیجے میں تمام لوگوں کا غلبہ ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے بطور نو کے جو ہے پھلے پڑے گا، اور جب نو بڑھے گی تو اس کے جو نمونے ہیں وہ بھی بڑھیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر جو ہے آپ نے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے جو ہے ایک لیمبو یا مالٹا یا کینو کی ایک بہترین جو ہے نو ایجاد کی ہے، اور اسی کو اب جو ہے آپ اس کی کاشت کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے مستقبل میں جتنے کینو پیدا ہوں گے وہ مطلب پھلے پھولے۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے ارادے کے غلبے کا نام یہ ہے کہ جب انسانیت کا بطور نو کے سعادت حاصل ہوگی تو اس نو کے جو افراد ہیں وہ بھی سعید ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ وہ کہتا ہے کہ افراد کا جو ارادہ ہے نا اس کا غلبہ نہیں، افراد کا ارادہ جو ہے وہ کہتا ہے مشکوک فی ہے، کیونکہ انسان کبھی جو ہے اپنے خود غرضانہ ارادے کا جو ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، کبھی جو ہے اپنے خاندان کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، کبھی جو ہے اپنے قوم کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، لیکن جب فرد جو ہے نوع انسانی کے کارندے کے طور پہ سوچتا ہے تو وہ ارادہ جو ہے وہ ارادہ انسانی، تو ارادہ انسانیت جو ہے اس کے نزدیک، کیونکہ ارادہ انسانیت نے جس چیز کی جگہ لی ہے وہ ارادہ خدا ہے، ہم نے دیکھا، اس لیے انسانیت ارادہ انسانیت اس کے نزدیک خیر کل ہے، خیر مطلق ہے، خیر کل اور خیر انفرادی ارادہ اور مجموعی ارادہ مشکوک فی ہو سکتا ہے، وہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت کا ارادہ کبھی برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسانیت جو ہے جب اس نے خدا کی جگہ لے لی تو وہ ہائیسٹ کورٹ آف اپیل ہے، تو اس کے اوپر کوئی، یعنی یہ کہنا کہ خدا کا ارادہ برا ہو سکتا ہے یہ ایک بے معنی سوال ہے۔ اس لیے جب انسانیت نے خدا کی جگہ لے لی عملاً اور اصولاً بھی، تو ارادہ انسانی جو ہے مطلق ارادہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے دیدرو نے مال برانش کے جو تصور تھا اس پر تنقید کرتے ہوئے جو ہے بنائی، اور روسو اسی سے آگے چلتا ہے۔ وہ روسو بنیادی طور پہ دیدرو کے افکار کو قبول کرتا ہے، لیکن ان کو ایک سیاسی رنگ دیتا ہے،
اور کچھ اہم اضافے کرتا ہے. تو دیدرو نے کیا کہا؟ دیدرو نے یہ کہا کہ اس کو دہرائیں. دیدرو نے کہا کہ ارادہ عمومی ارادہ انسانیت ہے، اور ارادہ انسانیت خیر مطلق ہے، خیر مطلق اور خیر کل ہے. اور ارادہ انسانیت جو ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب انسانیت کے نام پہ اگر آپ انسانوں کو قتل کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مطلب انسانوں کا بھلا ہوگا، انسانیت کا بھلا ہوگا. یہ اسی بنیاد پہ مطلب یہ ہے کہ یہی مطلب اسٹالن اور ماؤ اور ہٹلر اور دوسرے لوگوں کی دلیل بنیادی طور پہ یہی تھی. اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو لاک نے جو ہے شمالی امریکہ میں جو ریڈ انڈینز کے قتل عام کی توجیہ کی، وہ توجیہ یہی تھی کہ یورپی لوگوں کے وہاں غلبے کے نتیجے میں انسانیت کا فلاح ہوگا. اور یہ انسانیت کے فلاح کے لیے جو ہے اگر کچھ انسانوں کو جو ہے یعنی 9-10 ملین انسانوں کو قتل کرنا پڑے تو اس کا کوئی مذاقہ نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ ارادہ انسانیت جو ہے یہ خیر مطلق ہے، یہ خدا کی جگہ لیتا ہے، یعنی بحثیت نوع کے انسانیت کا، بحثیت نوع کی. تو ابھی انسانیت کے فائدے کے لیے جو ہے ہیومن رائٹس وہی ہیں ہیومن رائٹس. تو ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ بغداد پر بمباری بھی کی جاتی ہے اور کابل میں جو ہے قتل عام بھی کیا جاتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ افغانستان کو تباہ و برباد بھی کیا جائے، سب انسانیت کے نام پہ، انسانیت کے فلاح. تو یہ جو خیالات ہیں وہ یہیں سے ہیں. تو ارادہ انسانی جو ہے خیر مطلق ہے. انفرادی ارادہ، اجتماعی ارادہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ارادہ انسانیت جو ہے بہتر نو کے وہ ہمیشہ خیر ہوتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں ہمیں دیدروں سے ملتی. اب روسوں نے جو ہے بنیادی طور پہ دیدروں کے ان تمام جو خیالات کو جو ہے قبول کیا. روسوں نے جو ہے دیدروں کے اس تصور کو کہ عمومی ارادہ جو ہے انسانیت کا ارادہ ہے، ارادہ انسانیت ہے بہتر نوع کے، اور یہ خیر کل ہے اور خیر مطلق ہے، اس کو قبول کیا. لیکن یہ کہ اس نے جو ہے سیاسی مفہوم دیا کہ اس ارادے کی بنیاد پہ اگر ہم سیاسی نظام قائم کریں، حکومت قائم کریں اور ریاست کا نظام قائم کریں تو اس کی کیا شکل بنے گی. اور اس نے تعلق قائم کیا اس ارادہ عمومی اور حاکمیت اعلیٰ عوام کی حاکمیت اعلیٰ یا سٹیزن سورنٹی آف سٹیزنز کی حاکمیت اعلیٰ. اور اس نے یہ بتایا کہ جو ارادہ عمومی کا جو اظہار ہوگا وہ حاکمیت اعلیٰ، عوام کی حاکمیت اعلیٰ کے بنیاد پر ہوگا، جب بحثیت سٹیزن کے، بحثیت فرد کے نہیں بلکہ بحثیت شہری کے، جب وہ ووٹ دیں گے اور اس کے بنیاد پہ قانون بنائیں گے اور تشریح کریں گے تو وہ قانون اور تشریح جو ہے ارادہ عمومی کے اظہار ہوں گے. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ روسو نے جو ایک اہم ترین کام کیا وہ بتایا کہ آزادی، جس کو فریڈم کہتے ہیں، اور تابعداری، جس کو مطلب یہ ہے کہ سبمیشن کہتے ہیں، حکومت
اتھارٹی، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. آزادی اور حکومت میں کوئی تضاد نہیں. آزادی اور تابعداری میں کوئی تضاد نہیں ہے بنیادی طور پہ. اور وہ اس طرح کہ جب میں بحیثیت فرد کے اپنی نوع یعنی انسانیت کے فائدے کی بات کرتا ہوں تو میں انسانیت کی فلاح کی بات کرتا ہوں یا انسانیت کی حکومت مطلق کی بات کرتا ہوں یا انسانیت کی آزادی کی بات کرتا ہوں تو میں دراصل جو ہے اس نوع کے فرد کی حیثیت سے اپنی فلاح کی بھی بات کر رہا ہوں، اپنے فائدے کی بھی بات کر رہا ہوں، اپنے آزادی کی بھی بات کر رہا ہوں اور اپنی حکومت اعلیٰ کی بھی بات کر رہا ہوں. تو میں اپنے انفرادی مفادات کو جب اپنے نوع کے مفادات کے تابع کرتا ہوں تو گو اس میں یہ لگ سکتا ہے کہ جو ہے میں نوع کی تابعداری کر رہا ہوں، ایک دوسری چیز کی تابعداری کر رہا ہوں، لیکن وہ حقیقت میں کسی دوسرے فرد یا کسی دوسری چیز کی تابعداری نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنی تابعداری کر رہا ہوں، کیونکہ بحیثیت اس نوع کے ایک فرد کے اس نوع کا ارادہ میرا ارادہ بھی ہے یا میرا ارادہ بھی ہونا چاہیے. اب میرے ذات کے وہ حصے جو اس نوع کے ارادے یا نوع کے لیے لازم نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے انفرادی جو اظہارات ہیں جو نوع کی جو جوہر ہے اس کی تشکیل کے لیے ضروری نہیں ہے. مثلا یہ کہ بحیثیت فرد میں حیوان بھی ہوں تو اس لحاظ سے میں انسانی نوع کا، میری حیوانیت جو ہے میری نوع کا حصہ نہیں ہے، تو میری حیوانیت جو ہے وہ اس نوع کے جو ہے میری نوع کے جو ہے مفادات کے تابع کرنا اصل میں گو کہ وہ ہو سکتا ہے لگتا ہو ہمیں کہ ہم تابعداری کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں تابعداری نہیں ہے، بلکہ بحیثیت اس نوع کے ایک ممبر کی حیثیت سے، ایک حصے کی حیثیت سے میں اپنی ہی تابعداری کر رہا ہوں. اس کو اس طرح سمجھیں کہ مطلب یہ کہ جب میں اپنی عقل، یعنی انسان میں عقل ہے، جذبات ہیں، خواہشات ہیں، تو جب میں اپنی عقل کے تابع کرتا ہوں میرے اپنے جذبات اور خواہشات کو، تو میرے کچھ حصے جو ہے میرے دوسرے کچھ حصوں کی تابعداری کر رہے ہیں. لیکن عقل جو ہے یہ میری ہی ہے، اس لحاظ سے جب میں تابعداری کر رہا ہوں تو یہ آزادی بھی ہے، کیونکہ میں تابعداری کسی اور کی نہیں کر رہا، اپنی ہی تابعداری کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے روسو نے اہم جو چیز اضافہ کیا دیدرو کے خیالات میں، وہ یہ ہے کہ جب ہم ارادہ عمومی کی تابعداری کرتے ہیں تو ہم کسی غیر کی تابعداری نہیں کر رہے، اپنی ہی تابعداری کرتے ہیں، کیونکہ ارادہ عمومی جو ہے وہ بحیثیت نوع کے ایک فرد کے ہمارا بھی ارادہ ہے یا ہمارا بھی ارادہ ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے جو تصور روسو نے دیا وہ یہ تھا کہ سیلف گورنمنٹ، یعنی اپنی حکومت آپ پر، وہ جو ہے آزادی کا دوسرا ہی نام ہے. آزادی اور سیلف گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں، آزادی اور سیلف گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں. یعنی میں آزاد، میں اپنی ذات پر جو ہے حکم لگا رہا ہوں، لیکن چونکہ وہ حکم میرے ذات کے دوسرے
بالائی حصے اس کے نچلے حصوں پہ لگا رہے ہیں، اس لیے وہ سیلف گورنمنٹ جو ہے آزادی کے منافی نہیں ہے۔ اور اسی خیال کو پھر جو ہے کانٹ نے توسیع دی، اور اس نے کہا پوری جو اخلاقیات ہے اس کی بنیاد یہ ہے آزادی پر ہے، اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ سیلف گورنمنٹ، ہم اپنے آپ پر کسی اور کی حکومت نہ کریں بلکہ اپنی حکومت ہی اپنے آپ پر کام کریں، یعنی کسی اور کی تابعداری قبول نہ کریں بلکہ اپنے کو اپنے ہی تابع کریں، اسی کو سیلف گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اور اس نے کہا یہی اخلاقیات کا جو ہے معیار ہے۔ اور اب جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو لفظ جو ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے وہ آٹونومی کے مطلب یہ خود مختاری ہے، لیکن انگریزی میں اس کے لیے ایک الگ اور لفظ بھی ہے جس کو کہتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن۔ تو اپنی ذات کو متعین کر رہے ہیں لیکن اپنی ذات ہی سے، کسی اور کے ذریعے نہیں۔ تو آٹونومی جو ہے خود مختاری ہے، لیکن یہ سیلف ڈٹرمنیشن ہے، خود تعینی۔ تو اس لحاظ سے جو ایک اہم چیز روسو نے کی وہ یہ بتایا کہ حکومت اور آزادی میں کوئی لازمی تضاد نہیں ہے، بلکہ جب ہم آپ پہ اپنی حکومت کرتے ہیں تو وہ ایک آزادی ہی ہے۔ اور اس لحاظ سے پھر اس نے کہا کہ مطلب جمہوریت میں ہم قوانین کی پابندی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ قوانین جو ہے ہم نے خود ہی بنائے ہیں، تو جب ہم قوانین کی تابعداری کرتے ہیں تو اپنی ہی تابعداری کرتے ہیں، اپنی ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو جمہوریت میں جو ہے کیا ہوتا ہے، حکمرانی کس کی ہے؟ حکومت اعلیٰ جو ہے، حاکمیت اعلیٰ ہے، یہ سوورنٹی جو ہے وہ شہریوں کی ہے، بحیثیت شہری کی۔ اور بحیثیت شہری وہ حاکمیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم ایسے قوانین بنائیں جو ارادہ عمومی یعنی فلاح انسانی اور نوع انسانی کے ارادے کا اظہار ہوں، کیونکہ نوع انسانی کے ارادے کا اظہار ہر شہری کے اپنے ارادے کا اظہار بھی ہے، کیونکہ ہر شہری بحیثیت شہری اسی نوع انسانی کا ایک جزو لا ینفک ہے۔ تو اس طرح مطلب اس ارادہ عمومی کی بنیاد پہ جو قوانین بنتے ہیں اس کی جب ہم تابعداری کرتے ہیں تو وہ ہم کسی اور کی تابعداری نہیں کر رہے بلکہ اپنی ہی تابعداری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے سیلف گورنمنٹ کا، تو روسو نے کہا سیلف گورنمنٹ، اور یعنی اپنے آپ پر حکومت، اپنی خود مختاری، سیلف ڈٹرمنیشن۔ اور اب اس حکومت میں جو ہے جس کی ہم تابعداری کرتے ہیں وہ نوع انسانی کے ارادے کی، کیونکہ بحیثیت فرد اور بحیثیت مجموعی وہ اس نوع انسانی کا ہم حصہ ہیں، اور کیونکہ وہ نوع انسانی کا ارادہ جو ہے خیر مطلق ہے، اس لیے جب ہم اپنے انفرادی ارادے کو نوع انسانی کے ارادے کے تابع کرتے ہیں تو حقیقت میں جو ہے اپنی ہی ارادے کی جو ہے تابعداری کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی ہی بندگی کر رہے ہوتے ہیں بحیثیت فرد کے اور بحیثیت نوع کے۔ اب یہ سوال رہ گیا کہ اب اس ارادے عمومی یا ارادہ انسانیت ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس میں روسو کا بڑا اہم یعنی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کی کچھ میں نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ تو اس میں دو
روایات ہیں جو روسو سے ہی نکلتی ہیں، اور اس میں بنیادی طور پہ اس کا جواب کہ ارادہ عمومی کیسے معلوم ہوگا، وہ اس پر منحصر کرتا ہے کہ نوع کی ہم تعریف کیسے کرتے ہیں، نوع انسانی کی، یعنی کیا چیز ہے ہمیں ممیز و ممتاز کرتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب وہ ہماری عقل ہے، لیکن روسو میں یہ بھی خیال ملتا ہے کہ صرف عقل نہیں بلکہ انسان کی جو عقل اور اس کے جذبات اور اس کے خواہشات مل کر جو ہے اس کو دوسری نوع کے اس سے ممیز کرتے ہیں۔ تو جو چیز انسان کو ممیز کرتی ہے دوسری انواع سے، وہ عقل، محض عقل نہیں بلکہ اس کی آزادی ہے، اور وہ آزادی جو ہے اس میں عقل کا ایک اہم کردار ہے، لیکن اس میں جذبات اور خواہشات کا بھی حصہ ہے۔ اور ایک اہم چیز جو روسو نے کہی وہ یہ کہ جمہوریت وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ارادہ عمومی کا اظہار ہو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب آپ بار بار ووٹ دیں گے قوانین کو بنانے کے لیے تو آپ میں یہ خیال راسخ ہو جائے گا کہ آپ نوع انسانی کے نمائندے ہیں، کیونکہ جب سب لوگ ایک چیز کو کرنے کے لیے بار بار نکلیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے ارادہ عمومی کے ظہور ہوگا، یہ ایک اس کا خیال تھا۔ لیکن دوسرے جو مفکرین ہیں ان کے خیال میں جو ہے ارادہ جمہوریت جو ہے وہ ارادہ عمومی کے اظہار کا پرفیکٹ ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جس چیز سے ارادہ عمومی معلوم ہوتا ہے وہ عقل ہے، جیسے کانٹ نے کہا اس کے کیٹیگریکل امپیریٹیو، یعنی عقل کے استعمال کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ ارادہ انسانی کیا ہے، نوع انسانی کا ارادہ کیا ہے یا نوع انسانی کا فلاح کیا ہے۔ اور جو یوٹیلیٹیرین ہیں ان کے یہاں الگ طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک یوٹیلیٹیرین کیلکولس ہے جس کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ انسانی نوع انسانی کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہے، یہ اختیار۔ اس لیے جو چیز نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کو پابند کیا جائے، تو جمہوریت کے ذریعے ارادہ عمومی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ جو ہے اگر ان پہ انفرادیت غالب آ جائے یا اجتماعی مفادات غالب آ جائیں تو وہ ارادہ انسانی کو رد بھی کر سکتے ہیں اور ارادہ انسانی سے روگردانی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جمہوریت پہ ایسی پابندیاں ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ کوئی ایسے قانون نہ بنا سکیں جو ارادہ انسانی یا نوع انسانی کے فلاح کے خلاف، اور یہ ہمیں جو ہے مطلب یہ ہے کہ پھر عقل بتائے گی، اور اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ ہیومن رائٹس، جو جمہوریت، تمام جمہوریتیں جو ہیں جدید جمہوریت وہ دستور اور تمام دساتیر میں یہ حدودیہ موجود ہیں جن کے جو مقید کرتی ہیں جمہوریت کو، اور مقید جو کرتی ہیں اس کا بنیاد یہی ہے کہ انفرادی ارادہ اور اجتماعی ارادہ جو ہے نوع کے ارادے کے خلاف کوئی کام نہ کرے یا اس کو رد نہ کرے، اور یہ انفرادی ارادے اور اجتماعی ارادے جو ہیں نوع کے ارادے کے تابع۔ تو اس لیے اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس میں جو اصول ہیں وہ اس لیے بنائے گئے تاکہ نوع ہے، اور یہ نوع کے فلاح کا ایک مخصوص تصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانیت کا جو اقتدار مطلق اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا جب تک انسانیت جو ہے وسائل کی کثرت حاصل نہ کر لے، کیونکہ انسان جب
ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کی جو راہ میں حائل ہوتی ہے وہ وسائل کی کمی ہے، اور انسانیت کی حدود تحدید بھی۔ تو جب ہم ٹیکنالوجی میں ترقی کریں گے، تو جب ہم وسائل کی کثرت ہوگی تو اس کے نتیجے میں انسانیت کا اقتدار مطلق قائم ہوگا اصل میں۔ اور وسائل کی جو کثرت اور وسائل کی بہتات اور اسکیرسٹی یا کم ماندگی یا کم یابی سے جو اوپر اٹھا جا سکتا ہے وہ سرمایہ داری کے ذریعے سے۔ تو اس لیے بعد میں جو چیز ابھری وہ یہی کہ مطلب یہ ہے کہ ارادہ عموم کا جو عملی شکل ہے وہ یہی ہے کہ سرمایہ داری کو فروغ۔ اس لیے جو قانون جو ہیومن رائٹس ہیں یا دستور ہے، وہ جس چیز کی حفاظت کرتا ہے وہ سرمایہ داری ہی ہے، کیونکہ سرمایہ داری کے بقا کو انسانی بقا اور فلاح اور ارادہ عمومی کے اظہار کی عملی شکل جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اس سرمایہ دارانہ تہذیب میں۔ تو یہ ہے ارادہ عمومی، اور اس کے بارے میں عمومی بحث جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی بار بار ضرورت پیش آئے گی، لیکن یہ ایک عمومی تصور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو اس پہ رکتے ہیں۔